السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 27 اگست بروز اتوار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب الفتن ہے، اس کی آج یہ دوسری قسط ہے، اور یہ باب فی المعجزات چل رہا ہے، اس باب کی بھی دوسری حدیث ہے۔ وعن البراء بن عازب عن ابیہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ قال لابی بکر، کہ حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا، یا ابا بکر حدثنی کیف صنعتما حین سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے ابو بکر صدیق، آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، وہ جو سفر ہجرت والا، اس میں آپ کو کیا کیا معاملات پیش آئے؟ تو اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال اسرینا لیلتنا ومن الغدی، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ساری رات سفر کیا اور اگلے دن کا بھی کچھ حصہ ہم نے سفر میں گزارا، حتی قام قائم الظہیرۃ وخلت الطریق لا یمر فیہ احد فرفعت لنا صخرۃ طویلۃ لها ظل لم یأتی علیہ الشمس۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اگلے دن جب دوپہر ہو گئی اور سورج ٹھہر گیا، اب جب دوپہر کے وقت سورج ٹھہر جائے تو گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت راستے خالی ہو گئے اور کوئی بھی مسافر چلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ گرمی بہت تھی، راستہ خالی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں پھر ہمیں ایک چٹان نظر آئی، فرفعت لنا صخرۃ طویلۃ لها ظل لم یأتی علیہ الشمس، پھر ہمیں ایک چٹان نظر آئی جس کے نیچے سایہ تھا، اس چٹان کے نیچے سایہ تھا اور دھوپ وہاں تک یعنی نہیں پہنچتی تھی، غار کے اندر تک، یا غار کے جو سوراخ تھے نا ان کے اندر تک دھوپ نہیں پہنچتی تھی۔ تو پھر ہم نے کیا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فنزلنا عندها فسویت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانا بیدی ینام علیہ، کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں اترا، ہم دونوں ہی اترے، پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے صفائی کی، جیسے ماں نہیں بستر بچھاتی بچے کے لیے، تو آپ یہاں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت تو دیکھیں، فرماتے ہیں وہ ساری زمین میں نے اپنے ہاتھوں سے ہموار کی، صاف کی، روڑے کنکر سارے ہٹا دیے، اور اس لیے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لے۔ کہتے ہیں کہ وَبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَرْوَةً وَقُلْتُ نَمْ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ زمین ہموار کی اور پھر میں نے اس پر پوستین بچھائی، یعنی اس پر ایک کپڑا بچھا دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرما لیں، میں آپ کی نگہبانی کروں گا۔ تو اس وقت حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر نگران اللہ ہے اور نیچے نگران حضرت ابو بکر صدیق ہے، اوپر اللہ حفاظت فرما رہا ہے اس وقت اور نیچے حضرت ابو بکر صدیق کی حفاظت فرما رہے ہیں، یہ خود ان کے الفاظ ہیں حضور کے سامنے۔ یہ دیکھیے کہا کہ وَقُلْتُ نَمْ یا رسول اللہ وَأَنَا أَنْقُدُ مَا حَوْلَكَ، کہ میں آپ کے ارد گرد کی حفاظت کروں گا، آپ آرام فرمائیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ فنام، حضور تو سو گئے، وَخَرَجْتُ أَنْقُدُ مَا حَوْلَهُ، میں پھر ارد گرد ساری حفاظت کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کوئی آ تو نہیں رہا۔ تو فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٌ، اچانک
ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتے ہوئے ادھر آ گیا. اب جب وہ میرے قریب آیا تو قلت افی غنمی کا لبن، میں نے اس سے پوچھا کہ تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا جی ہے. قلت، پھر میں نے کہا افتحلب، کیا تو دودھ نکال دے گا؟ افتحلب، ہمارے لیے دودھ چو دے گا؟ تو قال نعم، اس نے کہا جی چو دوں گا. فاخذ شاة، تو پھر ہم نے ایک بکری کو پکڑا. فحلب فی قعب کسبة من لبن ومعی اداوة حملتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یرتوی فیہا یشرب ویتودع. کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک بکری کو پکڑا اور اس میں سے دودھ نکالا اور وہ ایک پیالے میں ڈال دیا. اور میرے پاس ایک چھاگل تھی. چھاگل آپ سمجھتے ہیں؟ وہ چمڑے کی بنی ہوئی ایک ڈول ٹائپ نا، اس کو پتہ نہیں، پہلے بوکا ٹائپ، بوکا وہ تھا میرے پاس. وہ میں نے اس لیے رکھا تھا کہ حضور کے لیے اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ لوں، یعنی تھیلا ٹائپ، بوکا ٹائپ ایک تھا چھاگل، اس میں وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھ لوں، وہ بھی میرے پاس تھا. تو فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور کے پاس آیا. فکرہت ان اوقدہ فوافقتہ حتی استیقظ. کہتے ہیں کہ میں آیا حضور کو دودھ پلانے کے لیے، پر سرکار آرام فرما رہے تھے، تو میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا حضور کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. حتی استیقظ فصببت من الماء علی الذین حتی برد اسفلہ. کہتے ہیں کہ وہ دودھ میں نے پانی ڈالا. اب اس کو وقت آپ کو پتہ ہے فریج اور فریزر تو ہوتے نہیں تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ڈالا کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. بولو دودھ پانی پان والے ایک حوالہ لے سکتے ہیں بھائی کہ حضرت ابو بکر نے بھی پایا اور اسی بھی کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے. اور حقیقت ہے کہ جس دن میں خالص دودھ پی لواں مینوں تے پیٹ وچ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. اور پانی والا پی کے سمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ہاں، لہذا اسی ہن خالص دودھ پین جوگے رہے ہیں، یہی ٹھیک ہے بھائی، کمپرومائز کر جاؤ. بہرحال اگر کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی ڈالا، اور عرب والے لوگ دودھ میں پانی ڈالتے تھے کہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے، تو ہم ان کو کہیں گے بھائی وہ اپنے پینے کے لیے ہوتا تھا، فروخت کرنے کے لیے. فروخت میں خالص ہی بیچتے تھے، دیتے تھے. خیر فروخت کا تو اس وقت رواج تھا ہی نہیں. اور ویسے بھی 30-35 سال 40 سال پہلے یہاں بھی دودھ فروخت کا بولو رواج ہے. اب بھی جو ہمارے ادھر علاقے میں ہے نا، جو ہمارے علاقے ہیں مثلا چشتیاں، باولپور، باول نگر، وہاں جو ذمہ داروں کے ڈیرے ہیں اس میں دودھ فری ضرور ملتا ہے مہمان کو. کھانا بھی فری، جتنے مرضی مہمان آ جائے، بولو کھانا بھی فری اور دودھ بھی فری. پچھلے دنوں کچھ اداکاروں کی شادی تھی، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ڈیرے پہ چلے جائے، بڑے بڑے فلم سٹار اور فلم سٹارنیاں. تو میری بعد میں ملاقات ہوئی، میں کہا جی تو بڑا مال کمایا ہونا تسی. میں کہا جی وڈے وڈے، میں کہا وہ فلم والے آئے سن اپنا نکاح پڑھان، کہندے اللہ دے بندے میری روٹی تے 2 لاکھ روپیہ لگ گیا. انہاں سارے میں روٹی بھی کھوائی تے نکاح بھی پڑھایا. میں کہا بابا جی یہ کام تسی کر سکتے ہو، اسی کر سکتے، اسی تے لینا ہے، دین والے نہیں ہاں. میں 2 لاکھ روپیہ صرف میرا کھانا کھان تے لگ گیا، وہ تو پورے قافلے آئے سن. تو بہرحال آج بھی وہاں ڈیروں پر روٹین ہے کہ رات کو مہمانوں کو دودھ ساتھ ضرور ملتا ہے، اور وہ اتنے گلاس ہوتے ہیں، ایڈے گلاس بھی نہیں. تو خیر کہتے ہیں کہ وہ دودھ میں نے پانی ڈالا، حتیٰ بردا اسفلہ، دودھ نیچے چلا گیا اور پانی والا بیٹھ گیا یعنی، اور وہ ٹھنڈا بھی ہو گیا. تو فقلت اشرب یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پی لیں. فشربا، کہتے ہیں حضور نے رج کے دودھ پیتا. ہوں پنجابی میں کی کہاں، حضور نے خوب دودھ پیا. حتیٰ رضیت، میں دیکھ کر راضی ہو گیا. ہائے ہائے ہائے، قربان یا صدیق تہاڈی محبت ہے. دودھ حضور پی رہے ہیں اور راضی ابو بکر صدیق ہو رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں محسن مصطفیٰ. یہ کھلایا نہیں ہے. تو خیر قال علم یعنی بالرحیل
تو پھر حضور نے فرمایا اب ہمیں چلنا چاہیے، چلنے کا وقت ہو گیا۔ فَأَرُتَحَلْنَا بَعْدَ مَالَتِ الشَّمْسُ وَاتَّبَعْنَا، ہاں کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بالکل چلنے کا وقت تو ہو گیا ہے، تو پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ ابھی چل نہیں پڑے، آپ نے فرمایا چلنا چاہیے، اور میں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ بالکل چلنا چاہیے، یعنی چلنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ہم نے کہتے ہیں کہ چلے کب؟ فَارْتَحَلْنَا بَعْدَ مَالَتِ الشَّمْسُ، ہم سورج کے غروب ہونے کے بعد چلے۔ پر وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، سراقہ ابن مالک ہمارا پیچھا کرتے کرتے ہم تک پہنچ گیا، بالکل قریب اوپر آ گیا۔ وہ ابو جہل نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو حضور کو پکڑ لائے، خبر لائے ابو بکر کی، حضور کی 100 اونٹوں کا انعام، تو اس انعام کے لالچ میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ فَقُلْتُ اوتینا یا رسول اللہ، جب وہ قریب آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آ گیا، اس نے تو ہمیں دیکھ لیا، اس نے تو ہمیں پکڑ لیا، پہچان لیا۔ تو فقال لا تحزن، حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بولو جی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے اس پر دعا کی، یہاں ترجمہ کرتے ہیں بد دعا کی، بد دعا نہیں بھائی، دعا کی۔ فرتمت بہ فرسہ، کہتے ہیں کہ جو ہی حضور نے دعا فرمائی اس کے خلاف، تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں گڑ گئی، اندر چلی گئی، اور اتنی گئی الی بطنہا فی جلدۃ من الارض، ٹانگیں اتنی اندر چلی گئی کہ گھوڑے کا پیٹ زمین سے لگ گیا، بولو جی گھوڑے کا پیٹ زمین سے اتنی چلی گئی اندر، یعنی بابا دھس گئی نا، کتھے گھوڑا کتھے پیٹ، زمین سے ساتھ مل گئی۔ تو فقال انی ارکما دعوتما الا فدعو، ہاں کہتا ہے کہ وہ سراقہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ نے میرے خلاف دعا کی ہے نا، اس کا نتیجہ ہے، کہنے لگا فدعو لی فاللہ لکما ان اردہ عنکما الطلبہ، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، اللہ کی قسم کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پھر دوسری دعا فرما دی، پہلی دعا اس کے خلاف تھی، اب دعا اس کے، تو بد دعا نہیں کہنا چاہیے، لفظ بد حضور کے ساتھ استعمال ہو سکتا، تو ہم کیا کہیں گے، پہلی دعا اس کے خلاف تھی، اب دعا اس کے حق میں ہے۔ فنجا، پھر جیسے ہی حضور نے دعا کی فرمائی، اللہ نے اس کو نجات عطا فرما دی۔ یہاں مسئلہ سمجھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے پھر ارادہ کیا پکڑنے کا، پھر ویسے ہی ہو گیا، پھر دعا کی صحیح ہو گیا، پھر ایسا، تیسری بار پھر دعا کی تو پھر وہ پکا ٹھکا حضور کے ساتھ مل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق، مگر یہاں ایک دعا کا ذکر ہے، دوسری اور تیسری مرتبہ دعا کا ذکر ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پاک اس پر تبصرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور نے دعا فرما دی، ان کو نجات مل گئی، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا، پھر کبھی بھی سراقہ بن مالک نے اس کے بعد حضور کی مخالفت نہیں کی، یعنی اس نے اپنا قول نبھایا، اور إِلَّا قَالَ كُفِيتُمْ مَا هَا هُنَا فَلَا يَلْقَى أَحَدًا إِلَّا رَدَّهُ، پھر جو بھی آتا تھا ہمیں ڈھونڈنے کے لیے تو سراقہ بن مالک کہتا تھا اوے میرا لبنا کافی نہیں ہے، چلو ایتھے حضور ہے، میں کافی لب لے ہے، ڈھونڈ لے ہے، ایتھے حضور کوئی نہیں، نہ چلے جاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو بھی آتا تھا سراقہ بن مالک اس کو واپس بھیج دیتا تھا، اور ہم آسانی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں وفا کا سبق ملتا ہے، اور یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو چھوٹا بڑے کے ساتھ ہو وہ خدمت خوب کرے، بولو جی خدمت خوب کرے، کہ سیدنا صدیق اکبر نے خدمت کرنے میں کوئی کسر ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بیان ہے سیدنا صدیق اکبر کا، آپ کا کیا خیال ہے؟
حضور نے اکیلے ہی دودھ پیا ہوگا یا حضرت ابو بکر کو بھی پلایا ہوگا؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ بولو۔ ہم تو یہ نہیں نہ سمجھ سکتے کہ حضور نے خود ہی پی لیا اور حضرت ابو بکر کو پلایا ہی نہیں ہوگا، مگر قربان جائیں سیدنا صدیق پاک علیہ السلام کی محبت پر انہوں نے حضور کے پیے کا ذکر کیا، اپنے پینے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ نہیں سمجھے ہو؟ بھئی بچہ کھا لے تو ماں سمجھتی ہے میرا پیٹ بھر گیا، تو سیدنا صدیق اکبر چونکہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو انہوں نے حضور کے پینے کا اور اس پینے پر اپنی خوشی کا ذکر تو کیا ہے، پر اپنے پینے کا ذکر ہے حتیٰ رضیت، حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا، میرا جی بھر گیا، میں باغ ہو گیا کیونکہ میرے محبوب نے دودھ پی لیا۔ تو یہ ان کی محبت ہے اور یہ بے مثال محبت ہے، یہ لازوال محبت ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، سیدنا صدیق اکبر اور حضور کی محبت کی داستانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔